السلام علیکم، متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ آج میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت کے تاریخ کے قبرستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ تاریخ کا قبرستان کیوں ہے؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بنایا گیا ایک میوزیم ہے جس میں پاکستان کی سپریم کورٹ کی 75 سالہ تاریخ تصویروں کے ذریعے عیاں کی گئی ہے۔ اور یہ تاریخ کچھ اتنی قابل فخر نہیں، مگر جن کرداروں کی، جن شخصیات کی، جن سپریم کورٹ کے ججز صاحبان کی بڑی بڑی تصاویر یہاں پہ آویزاں کی گئی ہیں، ان سب ججز صاحبان کا کردار کو اتنا قابل فخر نہیں تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ شرمناک تھا تو غلط نہ ہوگا۔ آج 5 جولائی 2023 ہے۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں۔ اس وقت کے آرمی چیف 5 جولائی 1977 کو جنرل محمد ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم پاکستان کی حکومت کا تختہ الٹ کر ان حکومت پہ قبضہ کر لیا تھا، ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 5 جولائی کو حراست میں لے لیا گیا اور 3 سال بعد ان کو ایک قتل کے مقدمے میں سزائے موت کی سزا دی گئی، اور یہ وہ سزائے موت تھی جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے برقرار رکھی تھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس اپنی تاریخ کے اندر جو کردار ادا کیا وہ آج سپریم کورٹ کے اس میوزیم کے اندر ان تصاویر میں ان کرداروں کو بھی ظاہر کر رہا ہے جن کرداروں نے وہ گھناؤنا کردار ادا کیا ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل میں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے، نوجوان نسل کو بتائیں گے کہ یہ جو تاریخ کا قبرستان سپریم کورٹ کی عمارت میں تیار کیا گیا ہے، بظاہر تو یہ تمام سابق ججز صاحبان اور چیف جسٹس صاحبان کو بڑے عزت سے یہاں پہ اس دیوار پہ ان کی تصاویر عیاں کی گئی ہیں، مگر افسوس اس بات کا ہے اور شرمناک صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے بھی حقیقی کردار کو عیاں نہیں کیا گیا، اور اس میوزیم میں آ کے یہ نظر آتا ہے جیسے یہ سارے کے سارے بہت بڑے کوئی فرشتے تھے جنہوں نے پاکستان کے آئین سازی میں اور آئین کے تحفظ میں بڑا کردار ادا کیا۔ یہ وہ شخص تھا جس کا نام ہے جسٹس انوار الحق۔ جسٹس ایس انوار الحق صاحب نے جنرل ضیاء الحق سے وفاداری کا حلف اٹھایا، جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا، جنرل ضیاء الحق کے پی سی او پر حلف اٹھایا، اور اس شخص نے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کو جائز بھی قرار دیا، اور اس کے بعد اسی شخص کی قیادت کے اندر جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دلوائی، اور یہ وہ شخص تھا جو کہ ذاتی مخاصمت بھی رکھتا تھا ذوالفقار علی بھٹو سے۔ تو اس شخص کا سیاہ کردار ہے ہماری تاریخ میں، مگر آج بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ان کی تصویر جو ہے سپریم کورٹ میں لگائی گئی ہے۔ یہاں پہ جو اسکولوں اور کالجز کے طلباء آتے ہیں ان کو تاریخ کے حوالے سے اندھیرے میں رکھا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو آج 5 جولائی کی مناسبت سے میں نے ضروری سمجھا کہ سپریم کورٹ کے پہلی منزل گراؤنڈ فلور کے اوپر بنائے گئے اس تاریخ کے قبرستان کے اندر تھوڑے سے گڑے مردے اکھاڑے جائیں، خاص طور پہ وہ مردے جن کو یقینی طور پہ اکھاڑا جانا چاہیے، اور نہ صرف اکھاڑا جانا چاہیے بلکہ ان کو اکھاڑ کے ان پہ آئین سے غداری کا مقدمہ بھی چلنا چاہیے۔ تو یہ جسٹس انوار الحق صاحب تھے۔ اس کے بعد جسٹس محمد حلیم صاحب آئے جو نام کے تو حلیم تھے، مگر انہوں نے بھی مارچ 1981 سے دسمبر 1989 تک جنرل ضیاء الحق کی حکومت کا قانونی اور آئینی اعتبار سے ان کے تمام اقدامات کو جائز قرار دیا، جب تک اگست 1988 میں جنرل ضیاء الحق ایک جہاز کے حادثے میں اس دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے۔
1993 کو ڈاکٹر نسیم حسن شاہ جو ڈاکٹر بھی تھے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے، مگر یہ وہ شخص تھا جس نے نہ صرف یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت برقرار رکھی، اس شخص نے بعد میں انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا جنرل ضیاء الحق کی حکومت کا، اور اسی دباؤ میں اس نے ایک سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جو بظاہر بہت ذہین اور فطین آدمی تھا اور باہر سے پڑھا ہوا شخص تھا، قانون کے مضامین میں گولڈ میڈل بھی لے رکھے تھے، اور یہی ڈاکٹر نسیم حسن شاہ ہیں کہ جن کے داماد بعد میں ایک داماد جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی بنے، جن کا نام جسٹس آصف سعید خان کھوسہ تھا۔ اور یہ جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کے دور میں ڈاکٹر نسیم حسن شاہ چیف جسٹس کے جو بڑی بڑی تصاویر ہیں، ان کو بڑی خوبصورتی سے یہاں پہ بڑے عزت اور احترام سے یہاں سپریم کورٹ کے میوزیم میں سجایا گیا ہے۔ ان کے اہل خانہ کے ساتھ یہ ڈاکٹر نسیم حسن شاہ کی تصاویر ہیں۔ اگر کوئی مہذب ملک ہوتا تو ڈاکٹر نسیم حسن شاہ کے اعتراف کے بعد، ڈاکٹر نسیم حسن شاہ کے اس اعتراف کے بعد، اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، تو وہ ان کے خلاف بہت سخت کارروائی بھی ہو سکتی تھی، مگر چونکہ ان کے بعد میں داماد جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے، تو اب پھر بعد میں ڈاکٹر نسیم حسن شاہ کے خلاف کم از کم وکلا برادری کے اندر بات کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا۔ اگر ان ایسے لوگوں کو بر وقت ان کے خلاف کارروائی ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ ایسے لوگوں کی سوچ اور نظریہ پروان نہیں چڑھتی، بلکہ ان کے نسلوں کو بھی موقع نہیں ملتا کہ وہ بھی اس نظام کو اسی طرح تہہ و بالا کرتے رہیں جس طرح ہم نے بعد میں دیکھا کہ جو بعد میں جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کے دور میں جو چیزیں ہوتی رہیں۔ تو یہ ہماری ایک بڑی ہی گھناؤنی تاریخ ہے۔ یہ دیکھیں، ڈاکٹر نسیم حسن شاہ سپریم کورٹ کے ایڈہاک جج بنتے ہوئے، اور بعد میں ان کی دوسری تصاویر۔ پھر اس کے بعد یہی وہ تاریخ تھی جسٹس نسیم حسن شاہ کی کہ جس کے بعد پھر ہم نے جسٹس ارشاد حسن خان جیسے لوگ بھی دیکھے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے جنرل مشرف کے مارشل لاء کو جائز قرار دیا۔ یہ 26 جنوری 2000 کو بطور چیف جسٹس اس نے جنرل مشرف کے پی سی او پہ حلف اٹھایا، اور اس کے بعد پھر جنرل مشرف کے مارشل لاء کو، جنرل مشرف کے پی سی او کو جائز قرار دیا اور چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہا۔ اور یہ وہ شخص تھا جس نے 2002 کے الیکشنز بھی کروائے تھے اور 2002 کے الیکشنز بطور چیف الیکشن کمشنر بھی کروائے تھے، اور یہ وہ الیکشن تھے جن کے بارے میں خود جنرل مشرف کے جو رائٹ ہینڈ مین تھے اس وقت کے ڈی جی ایس آئی، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ انہوں نے مینیج کیے تھے۔ تو اس طرح کی تاریخ ہے ہماری، اور بظاہر یہ میوزیم بہت خوبصورت ہے، بظاہر یہ لوگ بہت خوبصورت ہیں، مگر ان کے جو کردار ہیں، ان کے جو کرتوت ہیں، وہ ان دیواروں پہ کہیں آویزہ نہیں ہیں۔ آپ کو دکھاتے ہیں اب وہ فیصلہ جو شاید دل پہ پتھر رکھ کے یہاں میوزیم میں رکھ دیا گیا ہے، اور وہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے 7 ججوں کا کہ جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک قتل کے مقدمے میں دی گئی سزائے موت کو برقرار رکھا تھا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دکھانے کے بعد پھر ہم بات کریں گے سینئر کورٹ رپورٹر اور جرنلسٹ حسنات ملک سے، جو ایم جے ٹی وی کو جنہوں نے جوائن کیا ہے۔ آئیے آپ کو وہ فیصلے کی طرف لے کے جاتے ہیں جو بڑا سجا کے یہاں سپریم کورٹ کے میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ یہاں پہ آنے والے قانون کے طالب علم آپ دیکھ سکتے ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی ضرور آیا ہوتا ہے۔ ان کے لیے یہ تمام لوگ ہیرو ہیں، جبکہ ان تمام لوگوں کی جو کپڑے ہیں، جو شیروانیاں ہیں، یہاں پہ ایسے لٹکائی گئی ہیں جیسے بڑے کوئی مقدس اور تبرک والے لوگ تھے، حالانکہ
انہی شیروانیوں کے پیچھے انتہائی گھناؤنی شخصیات بھی تھی جنہوں نے نہ صرف یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا بلکہ فوجی آمروں کا ساتھ دیا اور آئین اور قانون کے نام پہ ساتھ دیا، مگر وہ تاریخ، وہ گھناؤنی اور شرمناک تاریخ سپریم کورٹ کی اس میوزیم کی دیواروں پہ نہیں لکھی گئی۔ آپ کو لے کے چلتے ہیں اس فیصلے کی طرف جو ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کیا تھا۔ یہ ہے وہ فائل 6 فروری 1979، ذوالفقار علی بھٹو بنام ریاست۔ یہ وہ کرمنل اپیل تھی جو سپریم کورٹ میں ڈسمس ہوئی۔ یہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جو آج یہاں سپریم کورٹ کی اس عمارت کے میوزیم میں سنبھال کے رکھے گئے ہیں۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ جس شخص کا سپریم کورٹ نے عدالتی قتل کیا اس شخص کے نام کی تختی اس عمارت کے باہر لگی ہے، اور نہ صرف اس شخص کے بلکہ اس کی بیٹی کی بھی، اور ایک ذوالفقار علی بھٹو جو عدالتی قتل ہوا جس کا، وہ سپریم کورٹ کے مرکزی دروازے کے سیدھے طرف لگی ہے، اور اسی مرکزی دروازے کے دوسری طرف اس کی بیٹی بے نظیر بھٹو کی تصویر لگی ہے کہ جو عدالتی قتل تو نہیں مگر قتل ہوئی جنرل مشرف کے دور میں، اور اس کے قاتلوں کو اسی عدلیہ نے اس کے قاتلوں کو بری کیا عدم ثبوت کی بنا پر۔ تو حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسنات ملک صاحب، اس میوزیم میں آ کے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے اتنی زیادہ روشنیوں میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید ہماری تاریخ بھی بڑی روشن ہے، مگر جو لوگ جانتے ہیں، تاریخ سے آگاہ ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو نئی نسل ہے، اب نوجوان طلباء ہم دیکھ بھی رہے ہیں یہاں پہ کچھ کھڑے ہیں، تو یہ نئی نسل کو پوری تاریخ نہیں بتائی جاتی۔ تو ان لوگوں کو درست تاریخ بتانے کے لیے اس میوزیم میں آپ کے خیال میں وہ کون سی معلومات ہیں جو دی جانی چاہیے تھی اور جو نہیں دی جا رہی؟ دیکھیں، ابھی وہ فیصلے مطیع اللہ جان صاحب نہیں ہیں جس میں مارشل لاء کو ویلیڈیٹ کیا گیا۔ کہاں ہے وہ ظفر علی شاہ کا ججمنٹ نہیں نظر آ رہا، نصرت بھٹو کیس نہیں نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ اور 200 کیس ہیں جو مشہور کیس ہیں، وہ کیس نہیں نظر آ رہے یہاں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے جو میٹر ہے وہ، حالانکہ میرا خیال ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو پریسیڈنٹ بھی سائٹ ہو۔ وہ جو فارمر چیف جسٹس منیر صاحب کی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی والی ججمنٹ ہے وہ بھی کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں اس میں ان ججز کی تصاویر ہونی چاہیے جنہوں نے قربانی دی اور پی سی او کے تحت اوتھ نہیں دیا، چاہے وہ جب ضیاء الحق کا مارشل لاء تھا اور پی سی او چاہے وہ مشرف کا تھا، تو وہ بڑے، اب تو چلیں 3 نومبر کو تو بہت سے لوگوں نے اوتھ نہیں لیا، بلکہ ایون موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی نہیں لیا۔ لیکن وہ ججز جو ماضی میں، ان کو اصل تو وہ جو ہے وہ ہیرو ہیں پاکستان کے، ان کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہاں پہ ہیرو اور زیرو سارے اکٹھے لٹکا دیے گئے ہیں دیوار پہ، اور نوجوان نسل کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ان میں ہیرو کون ہے اور زیرو کون ہے، ان کا ماضی کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ بالکل، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس طرح نہیں ہونا، یہی چاہیے کہ جو ہے وہ ساری چیزیں واضح ہوں کہ جی فلاں نسیم حسن شاہ صاحب نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، وہ چیزیں تو نہیں ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جس کا کوئی قریبی رشتہ دار چیف جسٹس بنتا ہے، بعد میں کوئی جج ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کے گھر سے ساری تصاویر اٹھا کے جو ہے وہ لگا لی جاتی ہیں۔ ایک پراپر جو ایک طریقہ کار سے وہ نہیں ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ ستمبر کے بعد جو ہے وہ چیزیں یہاں بھی اس میوزیم میں بھی کافی تبدیلیاں آئیں گی۔ جسٹس قاضی فائز صاحب اس میوزیم کو بھی تاریخ کے درست ریکارڈ کے ساتھ اس کو دوبارہ بنائیں گے۔ اب تاریخ کا جو ریکارڈ ہے اس میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، خاص طور پہ حال ہی میں، اور یہ جو آپ دیوار پہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ شعر و شاعری ہے جو ہمارے
एक चीफ़ जस्टिस शौकीन चीफ़ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी करते रहे हैं। ये नीचे उनका नाम भी लिखा है ये कोने में। और चीफ़ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने ये शेर व शायरी करके एक लगा दी है दीवार के ऊपर। और जितना सोच उन्होंने शेर व शायरी पे लगाई है, इस सारी शेर व शायरी के बावजूद भी, और इंग्लिश में बुनियादी तौर पे उन्होंने शेर व शायरी की, क्योंकि वो भी अंग्रेज़ी की कुतब पढ़ के कानून की डिग्री उन्होंने ली थी। तो ये बुनियादी तौर पे जस्टिस फॉर ऑल के नाम से ये जो चीफ़ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने एक तराना लिखा था। तो हम लोग गाने और तराने बनाने में बहुत माहिर हैं, मगर उनके अल्फाज की रूह के मुताबिक आवाम को इंसाफ देने के लिए शायद हमारे पास वक्त नहीं है। तो इस अंग्रेज़ी में की गई उस वक्त के चीफ़ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की शायरी को उर्दू में तर्जमा भी किया गया, और ये वो उर्दू है जो शायद हमारे चीफ़ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी दुरुस्त तौर पे पढ़ भी शायद ना सके, मगर ये नज़म जो है अब हमारे एक म्यूज़ियम का हिस्सा है। और इतनी बड़ी इस नज़म ने स्पेस घेर ली है कि शायद इतनी स्पेस जो है वो उन अजीम जजों को भी नहीं दी गई कि जिनका, जैसे असनाद मलिक ने कहा, जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और जिन्होंने जो है वो इस PCO पे, किसी जर्नल के PCO पे हल्फ नहीं उठाया। ये नौजवान बच्चे आए हुए हैं। जी क्या हाल है बेटा आपके, खैरियत से? हमारी नौजवान नस्ल अब डिक्टेटर के किरदार के हवाले से भी बज़ाहिर कुछ कहने से कासर है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उनको लफ्ज़ डिक्टेटर बताया गया है। और ये बहुत अजीब बात है कि ये नहीं बताया गया कि डिक्टेटर अच्छा होता है या बुरा। उसकी एक वजह ये भी है कि जो हमारे हाल ही में जो चीफ़ जस्टिस साहिबान गुज़रे हैं, उनके फ़ैसले भी कुछ उन अदवार से मुख्तलिफ नहीं थे कि जो फील्ड मार्शल अयूब ख़ान के फ़ौजी डिक्टेटर या जनरल ज़िया या जनरल मुशर्रफ के दौर से। तो इनमें से एक शख्स ये जिसको चीफ़ जस्टिस साकिब निसार के नाम से जाना जाता है, इनका पिछले 6-7 साल की जो तारीख़ है हालिया, इसमें इंतहाई घिनौना और शर्मनाक किरदार रहा है। और ये वो शख्स है जिसने पनामा जब स्कैंडल आया था तो एक हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में इस्तेमाल होते हुए भरपूर साजिश की और अपने जजों के मखसूस बेंचेस बना के मखसूस किस्म के फ़ैसले भी दिए। तो आज इनकी तस्वीर भी माशाल्लाह से उसी इज़्ज़त व एहतराम से लगी है जिस तरह बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये तस्वीर है दीवार के ऊपर, जो कि ख़ुद एक लॉ ग्रेजुएट थे, एक बैरिस्टर थे और दुनिया के एक माने हुए वकील थे। तो ये वो हमारी बदकिस्मत तारीख़ है और तारीख़ का कब्रिस्तान है, जहाँ पे अच्छे बुरे लोगों को एक ही जो है एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया गया है। हम देख रहे हैं ये जस्टिस जवाद ख़ाजा जो हाल ही में फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई हैं, उनमें से एक दरख्वास्त गुज़ार भी हैं। और हमारे जो सबसे एक अहम तारीख़ है चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जिनके क़यादत में एक तारीख़ी वकला तहरीक चली 2007 में। पहले 9 मार्च 2007 में उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया जिस पे वकला सड़कों पे आ गए। फिर ये 20 जुलाई को बहाल हो गए। फिर 3 नवंबर 2007 को मुल्क में एमरजेंसी प्लस नाफिज की गई जनरल मुशर्रफ की तरफ से, जजों को घर भेज दिया गया। उसके बाद एक ऐसी तारीख़ी वकला तहरीक चली कि जिसके नतीजे में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो हैं फिर जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद सदर आसिफ अली जरदारी के दौर में बहाल हुए। तो आज चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को यकीनन तारीख़ में जहाँ उनका नाम इज़्ज़त और एहतराम से भी लिया जाता है, तो वहाँ इसमें भी अफसोस की बात यह है कि उन्होंने अपनी बहाली के बाद जो उस वक्त की सिविलियन हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा महाज खोल लिया और आवाम के अंदर ये तासुर दिया कि जो सियासतदान हैं और ये जो सिविलियन हुकूमतें हैं ये करप्ट हैं, और अपने सू मोटो पावर के बेजा अख्तियार के साथ इन्होंने भी सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। बाकी तो हर जजेस के अपने अपने किस्से हैं, लेकिन बात वही है कि आज के दिन कम से कम 5 जुलाई 1977 को हमारे लिए ये लाजम है
کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بتائیں کہ یہ وہ دن تھا کہ جب ایک فوجی آمر جنرل ضیاء الحق نے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا، وزیر اعظم کو گرفتار کیا، اور پھر 3 سال بعد 4 اپریل 1979 کو ایک جھوٹے مقدمے میں، ایک قتل کے مقدمے میں جو ہے سزائے موت جو ہے سنائی گئی، اور سپریم کورٹ سے وہ سزائے موت برقرار رکھی گئی، اور جس کو آج بھی عدالتی قتل کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ تاریخ ہے جو ہمارے ادارے، جو ہمارے تعلیمی ادارے، جو ہمارے آئینی ادارے، اور جو ہمارے سیاستدان جو ہیں اپنی آئندہ کی نسلوں سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ اور 5 جولائی اس وقت بھی سیاہ دن تھا پاکستان کی تاریخ میں، اور آج بھی ایک سیاہ دن ہے۔ آپ کو دکھائیں گے کہ آج کے دن جو وکلاء ہیں وہ کتنا یاد کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ وکلاء سے بھی بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ 5 جولائی کے حوالے سے وہ کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں۔ جو کہ سابق گورنر پنجاب رہے ہیں اور سابق اٹارنی جنرل فار پاکستان رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں میں رہے ہیں، بہت بڑے جیالے بھی رہے ہیں اور ہیں بھی۔ تو سردار کھوسر صاحب، آج 5 جولائی 1977 کے دن کو آپ کیسے یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں، وہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، اور اس سے آپ کی ساری جو ہے تاریخ کا رخ بدقسمتی سے بدل کر رکھ دیا ہے۔ ایسے قیادت جو ہے وہ صدیوں میں پیدا ہوتی ہے، جن کے بارے میں خود ہینری کسنگر نے لکھا اپنی کتاب میں کہ اگر کنٹمپریری لیڈرز کو موازنہ کیا جائے تو بھٹو قداور ہیں ان سب سے زیادہ اسٹیٹس مین دنیا کے۔ اور بھٹو صاحب کو جب وائٹ ہاؤس میں کھڑے تھے تو کینیڈی نے کہا، مسٹر بھٹو، آر یو کانشیس یو آر اسٹینڈنگ ان دا موسٹ پاورفل بلڈنگ آف دا ورلڈ؟ کہ بھٹو صاحب، آپ کو ادراک ہے آپ دنیا کی سب سے طاقتور ترین عمارت میں کھڑے ہیں؟ اور بھٹو نے برجستہ جواب دیا، یس مسٹر کینیڈی، اٹ از انڈر مائی فیٹ۔ بھٹو نے کہا، ہاں کینیڈی، یہ میری قدموں کے نیچے ہے۔ اب تو بدقسمتی سے اس کے بعد کاغذ نکال کے تو جو ہے جواب دینا بھی جو ہے نہیں آیا ہمارے وزیر اعظم۔ اس لیول پر ہم اب آ گئی ہے ہماری۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بھٹو کا جو عدالتی قتل تھا، جو ابھی بھی آپ کا یہی موقف ہے، کیا اس میں کوئی امریکی ہاتھ بھی تھا؟ دیکھیں، کسنجر نے کہا تھا کہ بھٹو باز آ جاؤ، تم ایٹم بام بنانے سے باز آ جاؤ، وگرنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اس اگر تناظر میں دیکھا جائے تو یہ گمان جو ہے اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ شاید ان کا ہاتھ ہو، لیکن چونکہ میرے پاس کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں اس لیے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ مگر اگر اس سیاق و سباق میں دیکھا جائے کہ بھٹو نے اس دھمکی کو نظر انداز کیا، اور یہ نہیں کہ بھٹو صاحب نے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، یہ بھٹو صاحب نے خود بھی برملا کہی تھی، سو اس لیے اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ہو سکتا ہے شائبہ اس کا۔ اور پھر دیکھیے، بدقسمتی ہے کہ جو کرنے والا ہے وہ تو ضیاء الحق تھا، اور جو ہمارے یہاں اوپر تھے وہ مولوی مشتاق اور انوار الحق تھے۔ تو اس لیے یہ گینگ بدقسمتی سے جو یہاں ہوا، اب کیوں ہم استعمال ہوتے ہیں؟ اگر ہم کہیں سارا کچھ امریکہ کے اوپر ڈال دیں تو بھائی امریکہ خود آگے تو نہیں یہ کرتا ہے، تو پھر آپ کیوں ان کے اعلیٰ کار بنتے ہیں جو بھی بنتا ہے؟ تو جنرل ضیاء الحق امریکی پٹھو تھا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن جس طرح سے جھونکا گیا ہمیں، یہ افغانستان میں جنگ میں جھونکا گیا جس طریقے سے، ہم اپنی جنگ لڑ رہے تھے، کیا یہ ہم ظاہر ہے کہ ہم اپنی جنگ تو لڑے نہیں ہیں، اور ہم ڈھیر ہو کے بیٹھ گئے، اور ہم نے جو ہے کتنا ہزاروں اپنا جو ہے سپاہی بھی مروایا اور شہری بھی اس کی نظر کروایا، اور ملک آج تک اس سے نکل نہیں سک رہا ہے اس عذاب سے۔ تھینک یو۔ پیغام آپ دینا چاہیں؟ جولائی، اچھا، آج پاکستان کا بہت برا دن تھا سر۔ ہم لوگ تو چھوٹے تھے اس وقت جب یہ کو ہوا اور ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹایا گیا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، اور ہم بکلا نے اس کے بڑی موومنٹ چلائی، ایم آر ڈی موومنٹ بھی ہوئی اس کے بعد،
اور پھر باقی پہ ریسٹور ہوا کانسٹیٹیوشن. تو یہ بڑا بلیک ڈے ہے اس ملک میں. کئی ہیں لیکن آج کا خاص طور پہ 5 جولائی جو ہمارے تاریخ کا. بہت تو یہ جو بھٹو کا ریفرنس آیا ہوا ہے صدارتی ریفرنس، اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہونا چاہیے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو بھی کیس آتا ہے سپریم کورٹ میں اس کی سنوائی ضرور ہونی چاہیے، چاہے اس کو الاؤ کریں لیکن ضرور آئے، کیونکہ ایک اس میں ایشو تھا کہ وہ ججمنٹ کا کیا افیکٹ ہے. کیوں ایک جج صاحب نے جاتے ہوئے انہوں نے فرمایا، کچھ باتیں کر کے گئے کہ وہ صحیح فیصلہ نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی اگر یہ پینڈنگ ہے، یہ ایک انصاف کا، اگر قتل ہوا تھا اس وقت جب ان کے خلاف جو فیصلہ ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں وہ ڈیوائیڈڈ کورٹ تھا، 4-3 سے اور 2 ججز اس میں ریٹائر ہو گئے تھے، ایک ریٹائر ہو گئے تھے، ایک بیمار ہو گئے تھے، جسٹس وحید الدین صاحب. تو یہ بالکل یہ ریفرنس آنا چاہیے تاکہ ایک ہسٹوریکل جو ایک غلطی ہوئی ہے اس کو صحیح کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک عدالتی قتل تھا؟ میں اس کو عدالتی قتل کا سے نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ غلط فیصلہ تھا، بالکل غلط فیصلہ تھا. کیونکہ جو اس کی مائنورٹی ججمنٹس آپ پڑھیں، جسٹس حلیم کی، جسٹس دراب پٹیل کی اور جسٹس صفدر شاہ، اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو کورابوریشن کا جو لا جس طرح سے ہوا تھا وہ بالکل صحیح فیصلہ. ان کے نوٹ کو پڑھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا. اگر وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا، ایک وزیر اعظم کی جان چلی گئی، تو اس کا مداوع کیا ہے؟ ان ججوں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ بے شک وہ 4-3 سے سپلٹ تھا، لیکن ریویو جب آیا تو سارے 7 ججوں نے ریویو ٹیکنیکل گراؤنڈ جو بھی تھا، لیکن ریویو ڈسمس ہوا. میں اس کو یہ نہیں کہتا ان کا نہیں ہوگا، غلط فیصلہ ہوا اور یہ ہوتا ہے، اس کا مداوع تو کچھ نہیں ہو سکتی. لیکن آئندہ جو ہو سکتا ہے کہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں بے شک 100 جو ہیں گناہ گار وہ چھٹ جائیں، کہ ایک معصوم کو بالکل سزا نہیں ہونی اچھا، چاہیے. جسٹس نسیم حسن شاہ جیسے ججز جنہوں نے یہ اعتراف کیا کہ دباؤ میں انہوں نے ایک وزیر اعظم کو پھانسی کی سزا سنا دی، کیا ان لوگوں کو عزت و احترام سے یاد کرنا چاہیے، یا وہ ایک سیاہ دھبا ہیں ہماری آئینی تاریخ پر؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس طرح سے آپ کو کہنا چاہیے کہ وہ سیاہ دبا ہیں. لیکن جو فیصلہ اگر انہوں نے کیا، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ان کیا وجوہات کی بنا پہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، کیوں آپ جانتے ہیں ان کے آخری دنوں میں طبیعت خراب تھی. لیکن اگر یہ بات صحیح ہے جو اس طرح بات کی، ہم لیگلی بات کر رہے ہیں، لیگلی وہ فیصلہ غلط، ہم سمجھتے ہیں کہ لیگلی فیصلہ صحیح نہیں تھا. اگر وہ سمجھتے ہیں تو جو آپ نے فرمایا کہ ریفرنس جو داخل کیا، اس میں آ کے اس کو کم از کم یہ انصاف تو ان کی فیملی کو، اس ملک کو انصاف ہوگا کہ پیرامیٹرز کیا تھے. ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی دے دی گئی. آپ کو جیسے آپ دیکھیں ترکیہ کے ابھی آئے ہوئے تھے اور آپ لوگ وہاں سب موجود تھے، ان کے بھی عدنان مینڈرس تھے، ان کو بھی 1960s میں پھانسی دی گئی تھی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو. تو ہم ترکیہ اور ہم دونوں کے ساتھ، ہمارے 2 پرائم منسٹرز کو سزائے موت ہو چکی ہے عدالتوں سے. تو یہ ایک ناانصافی ہوئی ہے، ایک عدالتی، جیسے آپ نے فرمایا عدالتی قتل ہے. تو اس کو بالکل اس کا مداوع اس طرح سے ہونا چاہیے. سر میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ طلعت عباس خان، جو کہ نوائے وقت میں کالم بھی لکھتے ہیں اور تاریخ کے اوپر بھی گہری نظر ہے ان کی. ایڈوکیٹ طلعت عباس، آج 5 جولائی 1977 کا دن یوم سیاہ کے طور پہ منایا جا رہا ہے. تو آج کے دن جو ہے آپ کے خیال میں کیسے منانا چاہیے؟ اور سپریم کورٹ میں جو بھٹو کے حوالے سے صدارتی ریفرنس پڑا ہے آج سے 10-12 سال پرانا، اس کے اوپر کیا کارروائی کرنی چاہیے سپریم کورٹ؟ بہت بہت شکریہ. آج کے دن سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارا سیاہ دن چلا آ رہا ہے، اور اس کو مجھے نہیں دکھائی دے رہا کہ اس سیاہ دن کو سفید دن میں کنورٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ زندہ قومیں ہوں. مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو جوڈیشری خود جوڈیشل مرڈر کرتی ہے، جس کا کام جو ہے ریلیف دینا ہوتا ہے، جس کا کام ہے انصاف دینا. وہ آج بھی ہمارے سامنے ہیں، وہ کیسز ابھی بھی پینڈنگ ہیں جو 10-10 سال سے سزائے موت کی کوٹھڑیوں میں بند ہیں، ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے وہ ملک ہے ہم جہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر ان کے ہاتھوں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سلسلہ اس لیے نہیں بند ہو رہا ہے، اس کو بند کرنا نہیں چاہ رہا. اگر جن ججز نے، مجھے اتفاق ہوا ہے ان میں سے ایک جج کو ملنے کا نسیم حسن شاہ صاحب سے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اور پیش کی تھی. تو وہ کہنے لگے کہ آپ لکھیں اس پہ. میں نے کہا ایک شرط پہ لکھوں گا کہ آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں. میں نے یہی سوال کیا تھا، میں نے کہا بھٹو کو آپ نے سزائے موت دینے والوں میں آپ بھی شامل تھے، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ کو کسی ضمیر نام کی کوئی چیز نے یا قانون نے نہیں جھنجھوڑا؟ کہتے ہیں ہم ججز بھی نوکری پیشہ ہیں. سر جی انہوں نے ایڈمٹ کیا مجھ کے میرے سامنے، ہم نوکری پیشہ ہیں. اگر میں نہ کرتا میری جگہ کوئی اور آ جاتا، وہ یہ کام کر دیتا. جب یہاں پہ جوڈیشری کی حالت یہ ہو، جب سزائیں آپ نہیں دیں گے، کیا سمجھے کہ یہ آج ان جسٹس نسیم حسن شاہ کے بڑی بڑی تصاویر جو ہیں سپریم کورٹ کی میوزیم میں،
بڑی عزت سے لگائی گئی ہیں اور ان کی پرانی تصویر نوجوانی کی بھی تصاویریں لگائی گئی ہیں. کیا ان ججوں کو ایسے لوگوں کو اتنی عزت احترام دینا سر چاہیے؟ جی نہیں، ان کو تو کسی کباڑیا بھی نہیں کوئی خریدے گا ان تصویروں کو. ان کو یہ چاہیے کہ یہ تصویریں خود اتاریں، لیکن یہ لگانے والے وہی ہیں جو انہی کے پیروکار ہیں. یہ اسی اور پہ ان کے داماد دماد میں دیکھیں نا، پھر وہ میری بات سچ ثابت ہوئی نا کہ یہ دماد کے یہ رشتے ناطے چلتے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں سسٹم میں کوئی انقلاب دیکھنے میں نہیں آ رہا. میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر مسعود کوثر، جو کہ سابق گورنر خیبر پختونخوا ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن بھی ہیں، اور سب سے بڑا اگر کہا جائے تعارف ان کا کہ جو پاکستان کے مشہور انقلابی شاعر احمد فراز سے ان کے یہ سگے بھائی ہے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ. سگے پہ بڑا زور دیا. جی جی آج کل کیونکہ سگے بھی نہیں ملتے بٹ اینی وے بیرسٹر صاحب، آج 5 جولائی 1977 کا دن آپ کیسے یاد کرتے ہیں؟ اس دن آپ کہاں تھے اور پھر جس طرح بھٹو کو پھانسی دی گئی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے جب میں تمام برے دن گنتا ہوں تو ان میں سے سب سے بھیانک دن جو ہے وہ 4 جولائی تھا غالباً. 5 جولائی ہے جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا تھا. اور ہمیں تو چونکہ ٹیک اوور کے ساتھ ہی میرے خیال میں ایک مارشل لا ریگولیشن ہوتے تھے کہ اگر آپ نے کہیں بھی گھر کے اندر بھی کوئی میٹنگ کی ہو یا ایسی کوئی باتیں کی ہوں تو آپ ایک دفعہ لگ جاتا تھا. اس زمانے میں آئی تھنک پرابلی اٹ واز ریگولیشن 77 تھا، یہ کیا تھا. تو اس میں یہ سبسٹنٹیو قسم کا وہ تھا، دفعہ تھا، جس میں آپ کو کوڑے بھی لگ سکتے تھے، جیل بھی ہو سکتی تھی اور سزا بھی ہو سکتی تھی، ڈیٹینشن. وہ ایک ایسی قسم کا. تو ہمیں پکڑ کے جیلوں میں ڈالا گیا اور میں اس کے کچھ عرصے کے بعد میں جب ہائی کورٹ کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا، پشاور ہائی کورٹ کا، تو اس دن مجھے پکڑا گیا اور پھر مجھے 1 سال کے بعد جب میرا ٹینیور ختم ہو گیا تو مجھے 2 دن کے بعد چھوڑا گیا. جب میرے بڑے بھائی انتقال کیا انہوں نے لندن میں، تو اس وقت بھی میں جیل میں تھا. وین مائی فادر ڈائیڈ، اس وقت بھی میں جیل میں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک ایسا شفقانہ ماحول تھا، اور وہ پاکستان اس سے نہ کبھی ریکور کرے گا اور نہ ریکور کیے ابھی تک. وہی اس کی باقیات آ رہی ہیں، چلی جا رہی ہیں، یا ایک شکل میں یا دوسری شکل میں. اچھا، جن ججوں نے یہ اعتراف بھی کیا بعد میں، جیسے ڈاکٹر نسیم حسن شاہ، کہ انہوں نے دباؤ میں جنرل ضیاء الحق کے بھٹو کا عدالتی قتل کیا یا ان کو سزائے موت ان کی برقرار رکھی، ان ججوں کی تصاویر آج بھی میوزیم میں بڑے عزت و احترام سے لگائی جا رہی ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا اتنا عزت و احترام تاریخ میں ان کو ملنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. میں نے آپ کو میں چونکہ سینیٹر بھی رہا ہوں، تو پچھلے دنوں میں کانسٹیٹیوشن سیلیبریشنز کے سلسلے میں سینٹ کا ایک خصوصی اجلاس بھی ہوا تھا. تو اس میں مجھے بھی کچھ کہنے کے لیے کہا گیا. تو اس میں نے یہی بات کہی. میں نے کہا کہ ہم روتے ہیں دھوتے ہیں، جمہوریت آ گئی، آمریت نے یہ کر دیا، آمریت نے وہ کر دیا، اور کوئی تو ہم ان کا بگاڑ نہیں سکے. کم از کم ان کی تصویریں تو ہم اپنے ایوانوں سے ہٹا دیں. اسی طرح اسی قسم کے جو جج ہیں جنہوں نے خود کنفیشن کی ہے کہ انہوں نے جوڈیشل مرڈر کیا ہے، اب ایسے ججوں کی تو آپ تاریخ میں اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے کہ اگر اچھے برے کی تمیز، اس سے اچھائی اور برائی کی تمیز اگر نہ ہو کسی ملک کی. انہیں تو ملک میں ایسی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں بہت کم ایسے ممالک ہوں گے جس میں اس قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہوں گے اور انہوں نے ان کو معاف کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور اگر ہم واقعی صحیح طور پر، یہ نہیں کہ کسی کی ذات کے، لیکن یہ ہے کہ اگر اتنے بڑے جرائم کر کے یو کین گیٹ اوے ود اٹ، تو پھر اس میں کیا آپ کی وہ ہوگی. جنرل ضیاء الحق تو اپنی
जहाज़ के हादसे में इस दुनिया से चले गए। जनरल मुशर्रफ भी बीमार होकर चले गए। आपके ख्याल में तारीख़ में क्या ऐसे फ़ौजी आमरों को कौम के मुजरम के तौर पे पढ़ाना चाहिए, लिखना चाहिए? देखिए आप मैं क्या कहूँ कि कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ ख़त्म की जाए बात। देखिए हमने इस कौम ने या हम सब ने तारीख़ होती है सबक सीखने के लिए। ये कहानियाँ ये वो नहीं होती। हमारा एक आधा मुल्क चला गया, हमने उससे कोई वी हैव नॉट लर्नड एनी लेसन्स। हमारे यहाँ ये ज़िया-उल हक़ का मार्शल लॉ आया और जितनी कि उसने तबाही की हर लिहाज से उसे तो इस मुल्क में इंतशार जो फैला गया है वो न ख़त्म होने वाला है। और हमने उसको डिसोन भी नहीं किया, अभी तक डिसोन नहीं किया। वही लोग और देखें आप इस वक्त भी देखें जो सूरत हाल है, आमरीत उस वक्त आपको पकड़ती है जब आपके अंदर ख़ुद जमहूरियत नहीं होती। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि डेमोक्रेटिक रिवायात पर उसका यकीन है या उसमें डेमोक्रेटिक एक रिवायात हैं। तो जब आपके मुल्क में अच्छा सबसे जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि एक इंस्टीट्यूशन होते हुए भी न हो, कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए भी न हो, जुडिशरी होते हुए भी न हो, पार्लियामेंट होते हुए भी न हो, तो इससे भयानक सूरत हाल क्या हो सकती है? वी हैव फेक इंस्टीट्यूशंस, वी डोंट हैव जेन्युइन इंस्टीट्यूशंस। और ये ज़िया-उल हक़ के ज़माने से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी तक थमा नहीं है, उसकी शक्लें बदलती गई हैं। ये कोविड का वो है वेरिएंट है कि कभी एक शक्ल में आ जाता है, कभी दूसरी शक्ल में आ जाता है। तो अभी तक मैं समझता हूँ कि हमारे बिन हैसल कौम हमने कभी इसको संजीदगी से नहीं लिया। ना हमारा जमहूरियत पे फेथ है, ना हमारा किसी और चीज़ पे फेथ है। बस एक सिलसिला है जो चल रहा है और चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि लोग हमें भीख देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। और इतने खूबसूरत तस्वीर और फ्रेम के साथ उसको तारीख़ को छुपाया नहीं जा सकता। एक फ़ैसला वो है जो ये काले कोट वाले देते रहे हैं और एक फ़ैसला वो है जो तारीख़ ने इन काले कोट वालों के हवाले से दिया है। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।